نام زہرا یوسفی اور میں مکمل قرآن کریم کی حافظہ ہوں۔ یہ بچی صرف 7 سال کی ہے قاسمیان صاحب۔ جس نے دانت دیے ہیں وہی روٹی بھی دے گا۔ یہ کیسا گیم شروع کر دیا آپ نے؟ 50 پاؤنڈ میری طرف سے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مچھلی کو کھا لیا؟ جنہیں مچھلی نے کھا لیا تھا، نہ کہ انہوں نے مچھلی کو۔ بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں، لگتا ہے تحفہ دے کر بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ پھر سلیمان نے کہا اچھا اب ذرا اس کا تخت لے کے آؤ۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی کرسی سے اٹھیں تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں تخت لے آؤں گا۔ کرسی سے اٹھنے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ قرآن و اہل بیت کے معرف کی کشش ہے جو ہم سب کو ایک جگہ لے آتی ہے، ہر شعبے سے، ہر مقام سے، ہر منصب و عہدے سے۔ اب شاید وہ خود نہ چاہیں، لیکن میں ایک مثال ضرور دینا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان ایک اعلیٰ فوجی افسر موجود ہیں جو بالکل عام سامعین کی طرح یہاں بیٹھے ہیں۔ محفل میں اکثر ایسی بڑی شخصیات آتی رہی ہیں، تو اجازت دیں میں درخواست کرتا ہوں سردار حسن زادے سے کہ کھڑے ہوں، آپ سب ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ خوش آمدید، آپ کا استقبال ہے۔ خوش آمدید، آپ کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ ایک سینئر کمانڈر جو قرآن و اہل بیت کے پیغام کو نشر کرنے میں پوری طرح سرگرم ہے، محفل کے مختلف مراحل میں بھی ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ۔ اچھا، اب زہرا یوسفی صاحبہ کا بھی پرزور استقبال کیجیے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ آپ میں کیسے؟ اس حوصلہ افزائی کا جواب نہیں دیتا، ذرا دل سے حوصلہ افزائی کیجیے۔ اچھا، آپ خود کو انٹروڈیوس کرا دو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ علیکم السلام۔ السلام علیکم، میرا نام زہرا یوسفی اور میں مکمل قرآن کریم کی حافظہ ہوں۔ واہ 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 ماشاء واہ، اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ کل قرآن کریم۔ آپ کہاں سے ہیں اور عمر کتنی ہے؟ 7.5 سال، زنجان سے ہوں۔ یہ پوری قرآن کی حافظہ ہے، پھر بھی بس ایسی ہلکی سی داد دیں گے۔ زہرا بیٹی، تیار ہیں آپ؟ جی جی حضرات، سوال کریں، جی۔ چاہے مشکل سوال ہو، بالکل ٹینشن نہ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو بسم اللہ شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله۔ سورہ اعراف۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت ماشاءاللہ شاباش، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ حاج آغا، آپ کی باری ہے، آپ کی باری ہے۔ جی پوچھیں پوچھیں۔ بہت مشکل سوال پوچھنے والا ہوں، اجازت ہے؟ جی۔ یقین کا ذکر قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ صفحہ 451، سورہ صافات، پارہ 23، دائیں صفحے پر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھا، میں نے کہا تھا یہ ننھے حافظ بہت کم۔ حاج احمد نے بس ہاں میں ہاں ملا دی ہے، خود کو علم ہی نہیں ہے کہ جواب صحیح بھی ہے یا نہیں، تو جواب صحیح تھا بھی یا نہیں؟ پیارے بھائی، اچھا یہ بتاؤ آغا احمد کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ صافات میں۔ جناب قاسمیان، میں ایک مفہومی سوال پوچھنے والا ہوں، مفہومی سوال ہے۔ تھوڑا مشکل ہے۔ یہ بچی صرف 7 سال کی ہے قاسمیان صاحب۔ جس نے دانت دیے ہیں وہی روٹی بھی دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ اللهم صل على ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
یہ تو لاجواب ہے بھائی. اب آپ لوگ ضرب المثل پہ آ گئے ہیں. ایک اور اب آپ محاورے پوچھنے لگے. جیسے کو تیسا، جیسے کو تیسا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. پہلے ہمیں تو سوال سمجھنے دو پھر تم جواب دو. چلو میں حاج آغا سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جیسی کرنی ویسی بھرنی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. مت چھوڑیے. ذرا دیکھیں حاج آغا آپ کوئی مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. وأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاستجابت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے یہ کیسی حافظہ ہے؟ یہ تو نیا ہی اسٹائل تھا. یہ کیسا گیم شروع کر دیا آپ نے؟ اسوہ قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ اگر اس کا جواب دے دیا تو واقعی کمپیوٹر ہے. 3 بار میرے خیال سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسنین کو سیکھو. زہرا بیٹی، کیا تم ان 3 اسوے والی آیتوں میں سے 2 ہمیں سنا سکتی ہو؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللہ 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 اللہ. شاباش. دوسری بھی سنا سکتی ہو؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. اب ذرا تیز سوالات کرتے ہیں. جی پوچھیے. اگر واقعی حافظہ کمال کا ہے تو یہ اور بھی کمال دکھائے گی. تو انعام بھی اچھا ہونا چاہیے. بالکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. بہت خوب. اگلے صفحے کی شروعات کیا ہے؟ إن نقول إلا ترى. اوکے اگلا صفحہ. قال يا قوم. بہت اچھے. اگلا صفحہ. قالت يا ويلتى. اوکے نیکسٹ. فلما جاء أمرنا نیکسٹ. يا قوم لا يجوز. نیکسٹ. وہی کافی ہے. يا قوم. میں تم پر قربان جاؤں بیٹی. ماشاء اللہ بہت ماشاء خوب. اللہ. زہرا بیٹی، دیکھو ہم اس محفل میں انبیاء کی داستان پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تم سے انبیاء سے متعلق سوالات پوچھوں اور تم ان کی آیات سنا دو؟ جی. حاج آغا پہلے انعام دیجیے. جو آپ کہیں وہی انعام دوں گا. ارے آپ کے ان تحفوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. انہی میں سے. بتا دینا انہی میں سے ابھی کیا دیں گے، خود بتائیں. انہی میں سے. انگوٹھی کیسی رہے گی؟ زبردست ہے، لیکن ایک اور گفٹ بھی. تسبیح جو امام حسین علیہ السلام کے قبر کے بالکل قریب کی خاک کی ہے وہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. اور آپ؟ ہم جی ہاں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. حاج آغا کا کرم دیکھتے ہیں. میں انشاءاللہ باقی تلافی کرتا ہوں. میں تو 10,000 روپیے انعام میں دوں گا. جزاک اللہ. واہ واہ. چلو ٹھیک ہے، اب باقی لوگوں سے بھی سوال پوچھیں. ہم بھی حاج آغا کی پیروی میں. آپ بھی 10,000. میں بھی 10,000. کاش 2,000 کا ہوتا. ویسے میں مذاق کر رہا تھا. حقاً کہ آپ بڑے دل والے. جناب ابو زید، سلامت رہے. اور ایک جو بات لوگ کہوں؟ فوراً جاتے ہیں کئی ملکوں میں گھومے ہیں ان کا اس کیا عمر خیال میں ہے؟ واقعی ایسا حافظہ شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے. لفظ سنتے ہی ضرب المثل، آیت سب یاد. چلیں دیکھتے ہیں سید جلال کیا کرتے ہیں. 50 پاؤنڈ میری طرف سے. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. میں بھی ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہوں گا. میری طرف سے بھی 10,000. شکریہ حامد صاحب. واقعی یہ کام بہت مشکل ہے. دیکھو ہم تو بس سوال پوچھتے ہیں، لیکن اس عمر میں اتنی یادداشت. میں خود حافظ ہوں، جانتا ہوں کتنا مشکل ہے. حافظ بننا ایک مشکل کام ہے، لیکن حافظ باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل. یہ ایسا ہی ہے جیسے انقلاب لانا آسان ہے، لیکن انقلابی رہنا اصل امتحان ہے. اللہ اسے سلامت رکھے. جی اور دیکھو یہ انعامات کی دنیاوی قیمت کوئی خاص چیز نہیں، یہ تو ایک پرانا رواج ہے. ہمارے دادا نانا جب بچے قرآن حدیث یا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سناتے تھے تو وہ تحفہ دیا کرتے تھے. ہم نے سوچا کیوں نہ یہ پرانی روایات ہم اس پروگرام میں زندہ کریں. جی یہ رقمیں تو بس مہربانی ہے میزبانوں کی.
ورنہ کوئی حیثیت نہیں. جی صحیح اصل بات. چیز تو بچوں کو انعام دینا ہے. واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زہرا بیٹی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کے مال میں برکت دے. شکریہ قاسمیہ صاحب. زہرا بیٹی، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مچھلی کو کھا لیا؟ ارے معذرت، میرا جنہیں مطلب مچھلی تھا نے کھا لیا تھا، مچھلی نہ نے کہ انہوں نے کھا لیا. مچھلی کو. سبھی پیغمبروں نے مچھلی کھائی ہوگی. فالتقمه الحوت وهو مليم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ 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 اللہ. وہ پیغمبر جو نابینا ہو گئے تھے. وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه اللہ. نبی کا نام نہیں بتاتی ہے، پوری آیت پڑھ کر کہانی سناتی کا ہے. اصل حصہ بیان کرتی ہیں. بالکل وہی جو میں کہنا چاہ رہا تھا. اچھا، اب وہ پیغمبر جو بت شکن تھے. فجعلهم جزازا إلا كبيرا ماشاء اللہ زہرا. 7 سال کی ہے، زنجان سے آئی ہے. تم بھی سیکھو. حامد جی فرمائیں قاسمیہ صاحب. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان کی داستان سنائیں گے انشاءاللہ. جی، تو وہ اب جب کہ ہم جناب سلیمان کی بات کرنے والے ہیں تو یہ وہی نیا سلسلہ ہے جو اس سال محفل کے سیزن 3 میں شامل ہو رہا ہے. انبیاء کے قصے حاج آغا قاسمیان کی زبانی قرآن کی آیات کی روشنی میں اور برادر عزیز حامد شاکر نجات کی تلاوت کے ساتھ. یہ سلسلہ محفل 3 کے پوڈ کاسٹ میں بھی موجود ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا. میری رائے یہ ہے کہ جب زہرا بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو کیوں نہ کہانی زہرا کے ساتھ ہی شروع کی جائے. چلیے حاج آغا قاسمیان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے حضرت سلیمان کی بادشاہت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. ایک ایسی حکومت جس میں حضرت سلیمان نے کئی خاص طاقتیں استعمال کی. جنات ان کے حکم میں تھے، انسان ان کے تابع تھے، پرندے بھی سبھی ان کے فرمانبردار تھے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ نے ان کے لیے تانبے کے چشمے جاری کیے اور یہ جنات ان کے لیے دن رات کام کرتے تھے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. یہ سب کیا کرتے تھے ان کے لیے؟ سارے کام. عمارتیں بناتے تھے، تصویریں تیار کرتے تھے، بڑے بڑے دیگچے بناتے، سب کچھ. اعملوا آل داود شکرا، اللہ کا شکر ادا کرو. جب اتنی نعمتیں عطا ہوں تو شکر واجب ہو جاتا ہے. وقلیل من عبادی الشکور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الله 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 الله. اعملوا آل داود شكرا الله الله وقليل من عبادي الشكور. حتی اذا اتوا الی واد النمل، یہاں تک کہ وہ لوگ پہنچتے ہیں وادی نمل. اور یہ حضرت سلیمان کا لشکر، وہ حشر علی سلیمان جنودو، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر جا رہا تھا وادی نمل. تب ایک چیونٹی نے کہا، قالت نملتن، چیٹی کہتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودو وهم لا یشعرون. اے چیٹیوں، اپنے گھروں میں جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے. کتنی عظمت تھی حضرت سلیمان کی، جن کے زیر حکم تمام مخلوقات، پرندے، جانور اور یہاں تک کہ چیٹیاں بھی تھیں. حضرت سلیمان جانوروں کی آوازیں بھی سن سکتے تھے. اب یہاں سے زہرا بیٹی تمہاری باری ہے. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت سلیمان مسکرا پڑے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. کیوں خوش ہوئے حضرت سلیمان؟ اس لیے کہ ان کی حکومت میں چیونٹیاں بھی بے وجہ پامال نہیں ہو سکتی. یعنی حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی محفوظ ہیں. چیونٹی جانتی ہے کہ اگر وہ پامال ہو جائے تو یہ ظلم نہیں ہوگا.
حضرت سلیمان کی حکومت میں وہ حکومت تھی جہاں ہر مخلوق کا حق محفوظ تھا، جانوروں کا بھی۔ انہوں نے دعا کی پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں شکر کروں جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ مخلوقات کی صفیں ترتیب دے رہے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، پرندوں کی صفیں۔ مَالِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ ہدہد کہاں ہے؟ یہ ہدہد حکومتی افسر ہے، یہ حکومتی افسر ہے جو چیٹی کی طرح نہیں ہے۔ حکومتی افسر تم کہاں ہو؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ نہیں، یہ بات لشکر کے سامنے واضح ہونا چاہیے، یہ پرندہ اڑ کے کہاں گیا؟ ایسے تو نہیں مان لیا جائے گا بس غائب ہے، یا تو اب آئے اور بتائے کہ کہاں تھا یا میں اسے سزا دوں گا، ہاں اس کی گردن مار دی جائے گی، یا پھر کوئی مضبوط دلیل لائے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد واپس آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ نہ چاپلوسی نہ نرمی، اس چھوٹے سے پرندے نے اس عظیم بادشاہ سلیمان سے سیدھا کہا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، میں انٹیلیجنس افسر ہوں۔ یہاں پہ میں ایک بات بریکٹ میں کہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں فَلَا تُكَلِّمُونِ بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، میرے ساتھ جابرانہ انداز میں گفتگو نہ کرو۔ وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، مصنوعی لہجے سے بات نہ کرو، جیسے کچھ لوگ وزیر سے ملتے ہیں تو چاپلوسی دکھاتے ہیں، نہیں، احترام اپنی جگہ ہے لیکن بات صاف ہو، سچ ہو، بغیر لگی لپٹی، بغیر چاپلوسی۔ یہی اس ہدہد نے کیا۔ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، ایک عورت ہے جو سبا میں بادشاہت کر رہی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ خدا کو نہیں مانتے، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات اور یاد رکھیں، ہر خبر پر فوراً یقین نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اکثر ہمیں خبر ملتی ہے خواہ دینے والا مخلص ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہمیں تحقیق ضروری ہے، یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، تحقیق ہونا چاہیے۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين۔ اذهب بکتابی، جاؤ میرا یہ خط ان تک پہنچا دو۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا، میری خواہش ہے کہ آج احمد آغا پڑھیں، ایک خاص تاریخی اور جذباتی تاثر رکھتا ہے، اگر آپ میری اس دعوت کو قبول کریں تو شکر گزار ہوں گا۔ اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، سیدھی سی بات ہے، یہ خط لو ان کے سامنے پھینک دو، پھر ہٹ کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ زہرا بیٹی پڑھو۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ سبا نے کہا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ مشفقانہ خط جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، یہی وہ پیغام ہے سلیمان کی طرف سے، مختصر یہ کہ میری جانب حرکت کرو اور تسلیم ہو جاؤ۔ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي۔ ملکہ سبا نے سوچا یہ بھی عام بادشاہوں کی طرح ہوگا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا بادشاہ ٹھیک ہے خط بھیجا ہے، لیکن بادشاہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، اور ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ سوچا سلیمان کا خط بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، چلو کچھ تحفے بھیج دیتی ہوں، کچھ تحفے بھیج دیتی ہوں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تحفہ بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ وہ بھی ذہین تھی، چیک کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان کا رد عمل کیا ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، لیکن جب تحفہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا تم مجھے مال دے کے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے خزانے سے بہت بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں، لگتا ہے تحفہ دے کر بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ پھر سلیمان نے کہا اچھا اب ذرا اس کا تخت لے کے آؤ۔ اسی وقت جنات میں سے ایک طاقتور کارگزار بولا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا
اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے بلند ہوں، سے پہلے کہ آپ اپنی کرسی سے اٹھیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. اي والله. قال الذي عنده علم من الكتاب یعنی آصف ابن برخیہ، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں تخت لے آؤں گا، کرسی سے اٹھنے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله الله الله. ایک نکتہ یہاں پہ ہے جو بہت دلچسپ ہے. آصف ابن برخیہ علم من الکتاب یعنی صرف کتاب کا تھوڑا سا حصہ ان کے پاس تھا. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، یعنی گواہی کے لیے بس ایک ذات کافی ہے اور وہ ہے جس کے پاس پورا علم کتاب ہے، اور وہ ذات وہ نورانی ہستی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خلاصہ کلام، ملکہ سبا چلی، سفر کیا اور آخرکار سلیمان کے دربار میں پہنچی. جب دربار میں داخل ہوئی تو اپنا ہی تخت پہچان نہیں سکی. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو اسے لگا کہ سامنے پانی ہے، اس نے فوراً اپنا دامن اٹھا لیا کہ کہیں بھیگ نہ جائے. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. نعم. یہ سلیمانی حکومت اتنی باعظمت، جنات سب کچھ ان کے زیر فرمان، لیکن فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، لیکن جب موت آئی وہ اپنی چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور ایک معمولی سی دیمک اس چھڑی کو کھاتی رہی. جب عصا ٹوٹا تب جا کے سب کو معلوم ہوا کہ سلیمان تو کب کے رخصت ہو چکے تھے. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الله فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله الله. بتاؤ ان سب میزبانوں میں تمہیں کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ سبھی. احسنت آفرین، احسنت. احسنت. کس کو زیادہ؟ استاد ابو القاسمی. کون؟ استاد ابو القاسمی. واہ واہ. واہ واہ، ماشاء اللہ، استاد ابو القاسمی. اچھا وہ کیوں؟ ارے اتنا منہ کیوں لٹک گیا؟ کیوں ناراض لگ رہے ہو بھائی؟ اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی ویسے کہتا بھی ہاں. آج کا پورا سیگمنٹ ہی عجیب سا ہے. نہیں بالکل نہیں، عجیب و غریب نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں. کسی نے سیٹنگز میں چھیڑ چھاڑ کی ہے کیا؟ نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں سن رہے ہیں؟ نہیں مجھے آواز نہیں. پھر ابھی کیسے سن لیا آپ؟ کیا؟ کیا؟ کون؟ کیوں؟ چونکہ استاد ابو القاسمی بالکل میرے بابا جیسے لگتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اچھا، تو آپ کے بابا قاری ہیں؟ نہیں تو کیا صرف میرے ہمسن ہیں؟ نہیں، وہ بھی آپ کی طرح جنگ پر گئے تھے. اچھا، ابھی آپ کے بابا کہاں ہیں؟ وہاں ہے. میں اس عظیم باپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاج یوسفی صاحب، یہ ہے ایک جاباز مجاہد اور قرآن کی حافظہ بچی. جانباز؟ جی. جاباز ماشاءاللہ. بابا کو کتنا چاہتی ہو؟ بہت زیادہ. سلامت رہو، سلامت رہو. شاباش. سلامت رہو، سلامت رہو. جناب یوسفی، پروردگار زہرا کو زندہ و سلامت رکھے اور آپ کو بھی ہمارے لیے انشاءاللہ. زہرا بیٹی، آپ کے بابا کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان پر فخر ہے ہمیں اور تم پر بھی. رسالت، جی فرمائیں. پھر آپ مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ ارے ہم آپ پر فخر کرتے ہیں. حاج احمد تہہ دل سے آپ کو چاہتے ہیں، تہہ دل سے آپ کو چاہتے ہیں. یہ میز پر بیٹھے سب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا آپ کو چاہتی. حوصلہ افزائی کریں زہرا یوسفی کا. شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ.